بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاداب سپیکس کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض. اور دوستو، آج سیاست کی دنیا میں اور قانون کی آئین کی دنیا میں میری پسندیدہ شخصیت مجھے اتفاق ہوا ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے تاکہ آج میرے جو دوست ہیں، فالوورز ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا مستفید کر سکیں. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب. جی سر، السلام علیکم. تو سب عمران خان صاحب کے آپ پڑوسی ہیں، اور پچھلے دنوں میں یہاں پر کافی زیادہ میلہ بھی لگا رہا، سارا وہ تھا. آپ پر اعتراض کیا جاتا ہے، آپ کی اپنی جماعت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ پارٹی پالیسی کو چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنی دوستی نبھا رہے ہیں. کیا آپ مستقبل میں کوئی تحریک انصاف جوائن کر سکتے ہیں یا اپنی پارٹی کے ساتھ؟ کیونکہ آپ کی بہت خدمات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. میرا خیال ہے گنوانے بیٹھے ہیں تو شاید کئی چینلز جو ہے وہ مسلسل ریکارڈنگ کرتے رہے تو پوری نہیں ہو سکتی. نہیں، ایک ساتھ رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ 1970 سے، جب میں نے سول سروس سے استعفیٰ دیا تھا، جوائن نہیں کیا تھا پاکستان میں ٹاپ کر کے، ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان میں. تو بھٹو صاحب نے اس وقت مجھے ریکگنائز کیا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ میں 1970 کا الیکشن بھی لڑوں، پر 1970 کے الیکشن کے لیے میری عمر کم تھی، 3 مہینے، 25 سال سے کم تھی. پھر مجھے 1975 میں ایک سیٹ خالی ہوئی انور سما صاحب کی، تو انہوں نے مجھے پشاور بلا کے کہا کہ درخواست دو، فائل کرو نومینیشن پیپرز. پھر اپریل 1977 میں جب پی این اے کی موومنٹ چل رہی تھی، میں اور ڈاکٹر مبشر حسن میٹنگ بھی جو دربار ہال میں گورنر ہاؤس ہوئی 8 اپریل کو، 9 اپریل کو اسمبلی نے ملنا تھا. وہاں اسمبلی نے اپروو کر دیا، ہماری کابینہ نے اپروو کر دیا پلان. مظفر ملک چیف سیکرٹری صاحب کہا کہ گول دائرہ ڈال کے لال، اس کے اندر جو کوئی آئے گا اگر مظاہرین میں سے تو گولی کی شوٹ کی اتھارٹی دے دی. میں نے کہا کہ یہ زیادتی ہوگی، اگر گولی چل گئی تو بڑا کام خراب ہو جائے گا. مبشر صاحب نے بھی یہی فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے. بھٹو صاحب ہم پہ کچھ ناراض ہوئے، پر انہوں نے پھر بلا کے ہمیں صادق قریشی صاحب کے ساتھ گرے روم میں بٹھا کے سمجھایا. تو پر دوسرے دن گولی چل گئی. ان کو توقع نہیں تھی بھٹو صاحب کو کہ گولی چلے گی. انہوں نے کہا یہ ہم نے صرف اوپر لمٹ تک اتھارٹی دی ہوئی ہے، چلے گی نہیں ہے. وہ چل گئی، لوگ مر گئے، 2 لاشیں ہائی کورٹ میں بھی گری. تو میں نے اسمبلی سے یہ وزارت سے استعفیٰ بھیج دیا. میں کیمبرج کا بار ایک لا تھا، اور میرا خیال تھا آپ ایک وزیر دے دیتا ہے استعفیٰ وزارت سے تو پارٹی میں اس کا کئی دفعہ پارٹی میں اس کا زیادہ ہی، ہم برطانیہ دیکھیں تو زیادہ ہی اس کا امیج بن جاتا ہے. پر میں نے اس لیے امیج کے بنانے کے لیے میں نے کہا میں نے اختلاف کیا. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا میں نے بھی اختلاف کیا، اور وہ سیکرٹری جنرل پارٹی کے تھے، انہوں نے اس سے بھی استعفیٰ دے دیا. اب اس کو ایک لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. پھر تحریک استقلال میں چلا گیا. تحریک استقلال میں تو مجھے میاں محمود علی قصوری، مستند بائیں بازو کی شخصیت تھے، بڑے وکیل تھے، وہ لے گئے. اور اس کے بعد مجھے تحریک استقلال نے نکالا کیونکہ میں بھٹو صاحب کی پھانسی کے خلاف تھا، برملا کہتا تھا، بیان دیتا تھا. میں نے پٹیشنز فائل کی ملک غلام جیلانی کی بہاف پہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، جن کا فیصلہ انہوں نے کیا 3 اپریل 1979 کو 5 بجے شام، تاکہ ہم اپیل ہی نہ کر سکیں. ان کو ججز کو علم ہو گیا تھا کہ پھانسی آج ہو رہی ہے. بہرحال وہ شہید کے بعد پھر بی بی آئی. بی بی نے مجھے خود بلایا. انہوں نے دیکھا کہ یہ دیکھتی رہتی تھی کہ یہ ورکرز کے ساتھ یہ گرفتاریاں بھی دے رہا ہے، کیونکہ ایم آر ڈی کی موومنٹ میں میں کوئی 8 مرتبہ گرفتار ہوا. اور انہوں نے مجھے نیوز ویک کو ایک سو کرنے کے لیے، اس کے خلاف دعویٰ کرنے کے لیے کراچی بلایا. تو مجھے پھر پارٹی میں ہی انہوں نے دعوت دی. اس وقت تو میں فوراً شامل نہیں ہوا. میں جب الیکشن کے قریب ہوا انہوں نے اصرار کیا کہ اب ہو جاؤ.
تو میری ایک پھر بی بی کی، جب میں انٹیریئر منسٹر تھا، بی بی پرائم منسٹر تھی، بی بی پہ پریشر ڈالا جاتا تھا فوجی عدالتیں لگانے دو، آرٹیکل 245 اسلم بیگ صاحب مانگتے تھے پاور، ہم ریزسٹ کرتے تھے، اس میں میری سارا بی بی کی پالیسی کو میں لے کے آگے بڑھتا تھا. پھر بی بی جب کو برخاست کیا گیا ہماری حکومت کو 1990 اگست میں، 6 اگست کو، تو 1993 تک بی بی کے خلاف جتنے مقدمات بنے، 7 مقدمات بنے، ان سب میں نے بی بی کو بری کرایا تن تنہا. یہاں میاں عبدالستار نجم میرے ساتھ ہوتے تھے، اور کراچی میں حفیظ لاکھو صاحب ہوتے تھے. کراچی کی بھی ریفرنس، یہاں کی ریفرنس ہے. آصف زرداری صاحب کو کرمنل کیسز، ادھر کیس تھا بم باندھ کے ایک تاجر کو کروڑ روپیہ لے لیا، اس میں بری کرایا. تو پھر دوسری گورنمنٹ ہماری بن گئی، اس میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ کچھ لوگ ہمارے پارٹی میں 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں گورنمنٹ کے لیے ایک ٹیم ہوتی ہے، اے ٹیم، ایک بی ٹیم ہوتی ہے اپوزیشن کے وقت کے لیے. تو میں اس لحاظ سے بی ٹیم کا زیادہ تر رہا ہوں بندہ. پر میری پارٹی ہے، میرا خاندان ہے، میرے دوستیاں ان کے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ پولیس کے ڈنڈے کھائے ہوئے ہیں، مار کھائی ہوئی ہے. وہ خورشید شاہ بیٹھے ہیں، چودھری منظور بیٹھا ہے، نوید قمر بیٹھا ہے، رضا ربانی ہے. اب یہ کو میں چھوڑنا تو نہیں چاہتا. جیسے عمران خان صاحب سے کیسے تعلقات ہیں؟ عمران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، یقیناً بہت اچھے تعلقات ہیں، اور تعلقات رہے بھی ہیں. پر اس زمانے میں ذرا زیادہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں اس کو مظلوم، میں سمجھتا ہوں اس کی پارٹی پہ ظلم ہو رہا ہے، اور اب تو یہ 9 مئی کے بعد تو بالکل ہو رہا ہے. اور اس میں کلیدی کردار، اگر اس کی روح تک پہنچنا ہے 9 مئی کو، تو آئی جی آپ کو سب بتا سکتا ہے کہ کیوں اس نے پولیس نہیں بھیجی، کیوں ایک ٹولے کو کیوں شروع میں نہیں روک لیا گیا، کیوں فری ہینڈ اور یہ دیا گیا. اور وہ جب اور آئی جی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے، اس نے کم از کم ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی تو کی ہے. نہ اس کو ٹرانسفر کیا گیا، نہ اس کو معطل کیا گیا. وہ اس سے زیادہ معتبر ہے، وہ زیادہ پریس کانفرنس کر رہا ہے. تو اب یہ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ عمران کے ساتھ اس وقت زیادتی ہو رہی ہے. اور اگر میری پارٹی نہیں سمجھتی یہ ایسا ہے اور سمجھتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے درست ہو رہا ہے، تو میں یہ اختلاف ہی جیسے اب عمران خان صاحب کے کچھ پرانے ساتھی جو، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ پیپلز پارٹی کی اس کور میں ہیں جو اپوزیشن میں آگے ہوتی ہے اور حکومت میں نہیں ہوتی. عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تو ان کے ساتھ بہت سے چہرے تھے جو دوڑیں لگا گئے ہیں، اب وہ نظر نہیں آ رہے. اور اس میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ بڑی بڑی خوفناک پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، عمران خان صاحب پر الزامات لگا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی ماضی کی سیاست سے کچھ سیکھ رہے ہیں، سیکھیں گے، یا وہ بھی باقی سیاستدانوں کی طرح روٹین میں اس کو لیں گے اور چلتے جائیں گے؟ نہیں، بڑا بدقسمت ہوگا اگر نہیں سیکھے گا. عمران بہت بدقسمت ہوگا اگر نہیں سیکھے گا. اتنے تجربے سے گزر کے اگر اسے یہ بھی نہیں سیکھتا کہ سیاست کس لہجے میں کرنی چاہیے اور کس انداز میں کرنی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو لوگوں کے گھروں میں جانا پڑتا ہے، تعزیتوں پہ جانا پڑتا ہے، شادی. اب وہ سکڑ کے اس وقت تو خیر اس کا ایک ماحول اس کو ایک تھریٹ ہے، پر اس نے سیاست جب کی ہے تب بھی اس کا اتنا آؤٹ گوئنگ نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں، خورشید شاہ، رضا ربانی، زمرد خان اور میں اور نوید قمر، ہم اپنے پارٹی کے جالوں کو بچاتے ہوئے، عناید خان لے آئی تھی کوئی 60-70 جالوں کو، ان کو پولیس وہ مار رہی تھی، احتجاج کرنے چاہتے تھے پارلیمنٹ کے آگے، ہم وہاں گئے. رضا کو ایسی لاٹھی لگی کہ 13 ٹانکے لگے. مجھے ایسی لاٹھی لگی پولیس کی، اس نے اتنا زور سے ماری کہ لاٹھی ٹوٹ گئی. میں کھڑا رہا پر لاٹھی پیچھے سے ماری، میں نے دیکھا ہی نہیں، لاٹھی ٹوٹ گئی. اب ہم تو اس طرح کے
آگ اور خون میں سے گزرے. 26 جنوری 1987 کو ایک بی بی کی گاڑی پہ حملہ ہوا تھا. اس سے پہلے کچھ 2-3 دن پہلے ہمارا داتا دربار کے سامنے ہم نے کیا احتجاج, اور اتنی پولیس, اتنی لاٹھی, ٹیئر گیس کہ سب بھاگے. اور میں اٹھاتا رہا. ایک ہمارا ملک حفیظ پپی تھا, اس کو وہ انجر ہو گیا تھا. اور مجھے لوگ کہہ رہے ہیں ہٹ, اینٹیں برس رہی ہیں. ہم جب تک اس کو اٹھا کے, ایک شہید کٹا تھا, ایک شاہ تھا اپنا سکندر شاہ کا چھوٹا بھائی, نواز شاہ یا سکندر شاہ ہی تھا شاید, وہ ہم اس کو اٹھا کے ہم لے کے گئے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ سلمان تاثیر مجھے آوازیں دے رہا, وہ نکل وہاں سے. میں نے کہا اس کو کیسے چھوڑ جاؤں. تو ہمارے تو اس طرح کی, میں نے تو سیاست کی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کارکنوں پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے. اچھا جو صاحب آپ بجا بالکل فرما رہے ہیں, لیکن خان صاحب کی طرف سے ایک کارکنوں کو یہ شکایت بھی ہے کہ خان صاحب کی طرف سے کوئی سپورٹیو وہ کردار ادا نہیں کیا گیا. کوئی بڑے وکلا ان کی ٹیم کے لیے نہیں گئے. وہ بیچارے اپنے اپنے طور پہ جو کارکن ہے وہ خود ہی جو وکیل جو ان کو جس سے لنکس ہیں, جس کو وہ افورڈ کر سکتے ہیں, اس کو کریں. پارٹی بیس کے اوپر کسی کو کارکن کی سپورٹ نہیں کی جا رہی. اس کا کوئی نقصان ہوگا عمران کو, پر اور اس نے ایکچولی تو اس کا جو ٹیم تھی وہ تو ساری زیادہ تر جو بظاہر ٹیم تھی وہ تو چھوڑ گئی ہے. کچھ جو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, ان کا نام میں اس لیے نہیں لیتا کہ ان کو لینے چل پڑیں گے. کچھ ہے اس کے ساتھ ابھی جو قائم ہے, اور ان کی داد دینی پڑتی ہے, پر نام لینے سے گریز ابھی کرنا پڑتا ہے. تو اس کا نقصان ہوگا اس کو, پر جتنا یہ اس پہ اور اس کے کاڈر پہ ظلم کرے گا اتنا وہ سب کور ہو جائے گا, سب کور ہو جائے گا. اور وہ اس کا قد بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف, مریم بی بی کی تقریر میں تو کوئی جملہ ہی نہیں ہوتا جس میں اس کا نام نہ آئے, یا فتنہ یا شیطان یا عمران یا اور شہباز شریف, یہ کافی ہیں اس کی الیکشن کے لیے. میرا خیال ہے یہ اس کو کوئی لمبی میجورٹی دے کے فارغ ہوں گے. بالکل. جیسے آخری کویشچن بڑا لائٹ سے لائٹر نوٹ کے اوپر جو کہتے ہیں, خان صاحب سے آپ کی دوستی بھی ہے, خان صاحب آپ کے بالکل نیکسٹ ڈور ایک قسم کا نیبر بھی ہیں. خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی تھی, آپ کو کبھی زمان پارک میں کوئی سائے پھرتے ہوئے نظر آئے؟ اتنا عرصہ وہ یہاں پر رہی, گھومتی, مطلب ظاہر موومنٹ تھی, کوئی ایسا فیل ہوا کہ نہیں یار مجھے لگ رہا ہے یہاں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے, کوئی بدبو آ گئی ہے, جن بیٹھا ہوا ہے, کوئی جن آپ چھت پہ گئے ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چھت پہ جن بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں, اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ وہ دیوار ہے ان کی, اس کے پیچھے, اچھا یہ دیوار ہے, یہ اس کے پیچھے ایک دیوار آگے ہے ذرا, اس دیوار سے پیچھے بیچ میں ایک ڈرائیو ہے, تو یہ دیوار ہے. تو یہاں ہمیں ارے کوئی نہ کوئی تو جانا چاہیے تھا. نہیں, میں نے ایسی بات کوئی نہیں دیکھی, پر یہ ہے کہ ان کا کوئی اپنا تعلق بظاہر میاں بی بی کا ان سے ذرا مختلف ہے جیسا ہمارا ہوتا ہے. اور شاید وہ بہت سارے فیصلے بی بی سے منسوب کر دیے جاتے ہیں جو کہ نہیں منسوب ہونے چاہیے. میں نے تو 1-2 دفعہ دیکھا ہے تو عمران خان نے خود ہی فیصلہ کیا ہے, جو غلط فیصلہ بھی کیا اس نے خود ہی کیا. اور میں نہیں کہہ سکتا ان کی کیا کیا صلاحیت ہے بی بی نے, کیونکہ میری ملاقات نہیں ہوئی بشرا بی بی سے. صحیح. چلیے سر, بہت بہت شکریہ جیسا آپ کا. اور
دوستو آج کے لیے اتنا ہی. آپ نے اگر ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.